الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں احسن علی تے میں اپنے دوست ذیشان سلیم دے نال اس پروگرام اللہ دے ولی دے نال حاضر ہاں تے اج اسی پشور دے جس مقام تے کھلوتے ہیں جس تو شیخ آباد کیا جاتا ہے تے شیخ آباد اللہ دے ایک ولی دے نام تے کہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے اپنے ولیاں دے بارے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ دے جڑے ولی ہیں نہ انہوں نے کوئی خوف ہوں تے نہ وہ غمگین ہوں۔ جس ہستی دے مزار تے حاضر ہوئے ہیں انہوں کا نام ہے حضرت شیخ جنید پشاوری بابا جی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ جنید پشاوری بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نو داتائے سرحد بھی کیا جاتا ہے۔ آؤ اللہ دے اس ولی دے مزار تے حاضری دے گی۔ میں دل سی پہ جان ہزار واری درود اس تے سلام اس تے ہے جس دش دائی ذات باری درود اس تے سلام اس تے میں دل سی پہ جان ہزار واری جس عنایت دیکھ نظر نے تمام عالم نو نور بخشا، جس عنایت دیکھ نظر نے تمام عالم نو نور بخشا، پیام جس دا صدا بہاری درود اس تے سلام اس تے میں دل سی پہ جان ہزار واری لب مبارک سے جس دی ہر دم صدا وا یا امتی آون، لب مبارک سے جس دی ہر دم صدا وا یا امتی آون، کرے جو امت دی غم گساری درود اس تے سلام اس تے میں دل سی پہ جان ہزار واری۔ میرا خواجہ جاوید نام ہے جی۔ اس سلسلے دربار دیتے دنیا آندی ہے، بہت بہت دور لوگ آنے تھے اپنا فرض لے کر اللہ تعالیٰ دی برکت دے نال رب العالمین کرنے والی ذات ہے، لیکن انہوں نے دعوان دے پیچھے دنیا آندی ہے، اتنے سلسلہ چلتا بھی انشاءاللہ سارے والد دے ٹائم کا سلسلہ بھی چلتا ہے تو انشاءاللہ اگے بھی چلتا رسی، تو جتنے بھی لوگ انشاءاللہ اس سے فیض اٹھا کے جاتے بابا جی کا دربار بہت ہستی والا دربار ہے، ادھر جو مرید آنے خدمتکار آنے لوگ آنے اچھے اچھے ہستی آنے سارے والد کے ٹائم دے آج کے پشور کے جتنے اچھے خاندان کے اچھے لوگ ہے آج یہ
جتنے دکاندار ہیں منڈی دے سبزہ منڈی دے پھل منڈی دے پہلے اتنے آنے نماز پڑھ کے فجر دی دعا کر کے پھر جانے دے دکانوں پہ وہ وقت ہی گیا ان کا یہ سلسلہ آ گیا کہ بعد لوگ جڑے اس شہر محسوس نہیں کرتے لیکن نہیں انہوں کرنا چاہیے مسلمان کی حیثیت ہے لیکن یہ کہ فیض اٹھا لیتا ہے اتنے کسی نے تو انشاءاللہ بار بار سیکھے باقی مولانا صاحب نے جتنی اچھی تقریر کی تھی اسی بات اسی کچھ نہیں کہہ سکتے مسجد اچھا جی انہوں نے نام نہیں پتا یہ انہوں نے بڑھوائی آپ جو خیر جس طرح مار کے لیتا ہے اور بابا دی کوئی مسجد یہ مسجد میں کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ اس مسجد میں تقریباً 300 سال ہو چکے 2 سال ماشاء اللہ اپنے حال ہی کیے نا اپنے حال ہی کیے بند رکھی ہے سانے اس کو صرف اونچا گھر ٹھیک ہے اندر اونچائی صرف کر بھی باقی انہوں اپنے حال ہی کی رکھا یہ مسجد بعد ہی بنی پہلے تھے ایک ٹبا ہوں سرکار ایک جگہ تک مسجد ہوتی ہے آپ بیٹھے آ کے بیٹھ ہوتے نماز کے پڑھ دیں پھر اس کے بعد میں عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس نے کہ آپ نے خدمت کی الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين مومنان و مسلمانانو ستاسو دوڑان دے میں دا اللہ تبارک و تعالی دلاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمیدنا دا حضرت سیدنا شیخ جنید پیشوری بابا جی رحمہ اللہ تعالی علیہ بدربار کی یو آیات شریف تلاوت کا اللہ تبارک و تعالی فرمائی اے دا ایمان خاوندانو اتقوا اللہ تاسو زمانہ ویری گئی وکونوا مع الصادقین او تاسی د نیکانو خلقو د صادقانو د اهل طریقت والو ملګری مسلمانانو د اولیاء الله د پاکانو بزرگانو نخا د دواړو کونینو سردار مبارک دا خودلی دا هم الذین اذا رؤوا ذکر الله د اولیاء نخا دادا علامت دا دے چکلا عام خلق دوی ته وګوري نو الله ورته یاد شي سبحان الله د دوی په لیدونکو ناظرینو ته کتونکو ته د الله تبارک وتعالى ذکر ریاد شي دا د اولیاء الله نخد د اولیاء الله د بزرگانو د پاره دا یاد ساته باز خلق وای دا کرامت د اولیاء الله د پاره یعنی د ولایت د پاره دا خبر ضروری دا چې دا بشریت باندې پابند الحمدللہ زمونږ صاحبان مبارکان د طریقت خاوندان شکر دے دا په شریعت باندې پابندی او خصوصا جناب زمونږ سیدنا شیخ جنید پیشوری بابا جی رحمه الله تعالی علیه چې د لوی شان خاوند دی د لوی مرتبه د لوی درجه خاوند دی مسلمانانو د دوی دومره ډیر کرامات دي دومره بسیار کرامات دي چې دا مبارک د ملتان شریف نه راغلی دی او دا د حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے مبارک په وینا دلته راغلی صوبه سرحد کی چې څومره استانی دي څومره سجاده نشینان دي دا ټول د حضرت سیدنا شیخ جنید پیشوری بابا جی رحمت اللہ علیہ موریدان دی سو کی بالواسطہ دی سو کی بلا واسطہ دی مسلمانانو الحمدللہ حضرت سیدنا شیخ جنید پیشوری رحمت اللہ علیہ مبارک دومره کرامات دی چې دا مبارک
پدی روزی کی دا چکل وفات شو نو دا مبارک پر روزی کی پلحت کی میاں عمر بابا جی رحمت اللہ علیہ کی خود چکل میاں عمر بابا جی رحمہ اللہ تعالی علیہ دا پر روزی کی خودو نو اغا مبارک ورطویل چی شیخ جنید سیب دانوے کور دے مبارک شاہ دوی مبارک دلحد نا آواز ورکو چی زمان پس غوثیت دے مبارک سبحان اللہ دا مبارک دیر دلو شان خاوندو او مشہور واقع دا چی دا دوی مبارک سر سنت بیو صاحب غشتل او چی کل بای دا دی سر سنت واغشتل پکمی پاکی باندی نو اغا پاکی با اللہ دس روز روک سبحان اللہ مسلمانانو الحمدللہ زمنگ بابا جی رحمت اللہ علیہ دلوی شان او دلوی مرتبہ خاوندے او زمنگ صاحب مبارک سیدنا پیر رحمت کریم صاحب مبارک سبحان اللہ داوی مبارک و دخلی خبر دا او دیر پاک انسان دے وی زب کلا کلا دی مبارک و دا زیارت نمخ کی عبدالغفور بابا جی دی کچرو سر سیشن سر زیارت دے زب اغوی للار او بیا بدی مبارک و لراغم وی چی دی لراغم او دی روزی سرکین استم نو بابا جی مبارک راتا او فرمائل دی روزی نے راتا ہوئی چی بچیز خو سمن نیم چی تا بل طرف تزی سبحان اللہ بچیز الحمدللہ جوندے ما نو دوستانو زمنگ بابا جی سے مبارک الحمدللہ دلتا دا شریعت نا غیر سکارم نکی شکر دے ٹول پا شریعت باندے پابندی او ذکر و اسکار کی گی تلاوتو نکی گی دا شریعت نا خلاف الحمدللہ دلتا سکار نشتا دے ٹول دعاگانو لرازی او دا زیارت کول نبی علیہ السلام فرمائی زیارت القبوری کفارت الذنوبی دا قبرون زیارت کول پدے سر خدای گناہونا معاف کئی دا خو ثوابون نبی علیہ السلام پخپلا صحابہ کرام و طویلیو چی تاسو ما اول منعی کری وی اوس تاسو تا اجازت تے زیارتونو لتلیشی قبرونو لتلیشی اہلی قبورو لورزی نو دی کسا حرج نشتا دے ثواب دے اللہ تبارک و تعالی دی زمانگا استاسی دی پاکانو سرا دی بزرگانو سرا نورم عقیدت نصیبو گرزی او خدای مدی ور سر دنیا کی مرگری کی او خدای مدی ور سر آخرت کی مرگری وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین گناہونا معاف کی خطاگانی معاف کی اللہ دین و دنیا مخشتہ کی صاحب مبارک بابا جی سے مبارک درجی بلند کی دوی مبارک فتفیل و برکت زمان در طول صغیرہ کبیرہ گناہونا معاف کی زائرین چی سمر دل ترازی دی بابا جی سے زیارت لا خدای دے ټول الہ العالمین مرادون سر اگرزو او ټول خدای خوشحاله کی بیماران خدای جگ جوڑ کی او الہ العالمین قوم و ملک امن و امان راولی خوشحالی راولی اتحاد اور ولی راولی لنظام مصطفیٰ شریف سرسنا خدای کامل ارزانی راولی او آخر خاتمہ پا ایمان او کلمی کا چلا مدینہ دن رات تیری رحمت برستی ہے یا الہی پار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے جو کچھ بھی ہے مولا تیرے محبوب کی امت میں ہے مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ترجى شفاعته
یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لیونے شمنن میار لیدل ندے ماددو کونو سردار لیدل ندے ہریو بنا خپل خپل میں ونسی بنارنج کی میں انار لیدل ندے ہر سڑے تر خپل مطلب پوری یار دے ما د خدای د پار یار لیدل ندے چھ پیسہ ورسر نوی خود غریب وی ما غریب سڑے اخیار لیدل ندے باچاہی د فقیران نو پا دعا شی نو باچاہی د فقیران نو پا دعا شی زرخمان اللہ باچا شم چھ گدا شمار زرخمان اللہ باچا شم چھ گدا شمار زرحمان دا محمد دا در ملنگ یما مادت پرشان دربار لیدل ندے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله میرے بہت ہی محترم اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس وقت پشاور شہر کی ایک عظیم روحانی نورانی درسگاہ دربار پرانوار غوث الزمان حضرت شیخ جنید بابا جی صاحب مبارک پشوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مبارک کی حدیث پاک ہے، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت شیخ جنید پشوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ جنیدیہ غفوریہ کے عظیم المرتبت پیشوا، جنہیں ہمارے اسلاف پیشوا مشائخ عظام داتائے سرحد کے نام سے یاد فرماتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ حضرت
سیدنا شیخ جنید پشوری رحمۃ اللہ علیہ جو حیدرآباد میں ان کی پیدائش ہوئی، شروع میں نقشبندیہ سلسلے سے منسلک ہوئے، مقامی علماء کرام سے دینی کتب کا استفادہ فرمایا، بچپن میں حفظ فرمایا، اہل تصوف کے روحانی ماحول میں پرورش پائی، اور جیسے جیسے جوانی کے دن آتے گئے الحمدللہ بزرگ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک بہت عبادت اور ریاضت فرمائی، اور اسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے ان کو اپنے شیخ نے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی خلافت عطا فرمائی، سجادہ عطا فرمایا۔ سیرو فی الارض کے مصداق جب ان کے حضرت سیدنا عبدالحی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے پیر و مرشد نقشبندیہ سلسلے میں تھے، وہ پردہ فرما گئے، انہوں نے سندھ سے کوچ فرمایا، جتنا بھی راستہ چلے اور جہاں پر بھی ڈیرا فرمایا لوگ ان کے پاس آتے رہے، غیر مسلم مسلمان ہوتے رہے، اور جو گمراہ لوگ تھے ان کو ہدایت نصیب ہوئی۔ جب یہ ملتان شریف تشریف لائے اور وہاں پر قیام فرمایا تو ایک آستانہ قادری سلسلے کا حضرت سیدنا شیخ احمد ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے ایک بہت ہی معروف بزرگ ان کے آستانے پر تشریف لے گئے۔ جب حضرت سے آنکھیں ملائیں، انہوں نے نظر کرم فرمائی، انہوں نے آپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور آپ کو قادری سلسلہ میں بیعت فرمایا۔ کافی عرصہ ان کے پاس رہے، ریاضات فرماتے رہے، اور انہی کے حکم سے آپ ملتان سے پشاور تشریف لائے۔ یہ داتائے سرحد کا لقب جو ہے یہ ان کو اسی لیے عطا کیا گیا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ سلسلہ قادریہ جنیدیہ یہ انہی کے توسط سے پنجاب سے سرحد میں موجودہ خیبر پختونخوا میں یہ منتقل ہوا۔ الحمدللہ آج بابا جی سے ولی رحمت کے لاکھوں مریدین ہیں۔ شروع میں آپ یہ موجودہ شیخ جنید آباد جہاں پر آپ کا مزار شریف ہے، یہاں پر ہمارے شیوخ فرماتے ہیں کہ ایک تالاب، ایک جوہڑ تھا، اس کے کنارے آپ نے ڈیرا ڈالا۔ اس وقت شہر کی پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے، میں پھر آپ کو بتاؤں کہ ان کی سن ولادت شریف ہو 1069 ہجری یعنی 1642 عیسوی بنتا ہے، تو وہ ایسا دور تھا پاکستان بننے سے بہت پہلے کا، یعنی تقریباً 3 صدیاں گزر گئی ہیں، 300 سال۔ اس وقت کفر اور شرک کا جو ہے سلسلہ بہت تھا، ہندو اور سکھ یہاں پر تھے، تو اللہ کی مہربانی سے ان بزرگوں کی تبلیغی مساعی سے انہوں نے بہت سے غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل فرمایا، گمراہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ڈالا۔ دن کو آپ پشاور کے اندر شہر میں اندر چلے جاتے تھے، خواجہ معروف مسجد ہے، تحصیل میں ایک پرانی مسجد ہے، وہاں پر آپ
جو ہے عبادت فرماتے، ریاضت فرماتے، شہر کے لوگ آپ سے عقیدت رکھتے، آپ کے پاس آتے، رات کو آپ واپس اپنے ڈیرے پر تشریف لاتے۔ آج بھی پشاور شہر کے اندر آپ کی خلوتگاہ، خانقاہ شریف، آپ کا مکان، آپ کے وہ تبرکات، وہ جائے نماز آج بھی موجود ہے جس پر آپ نے عبادت فرمائی، ریاضت فرمائی۔ کی بے شمار کرامات ہیں۔ ایک مشہور کرامت جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے، یہ بابا جی صاحب علیہ رحمت کا ایک خادم حجام تھا، نائی جسے کہتے ہیں، وہ آپ کی سنت بناتا تھا۔ تو ایک دن اس نے درخواست کی کہ بابا جی سے مبارک ہم پر بھی نظر کرم فرمائیں کہ ہماری دنیا اور آخرت سرخرو ہو جائے۔ بابا جی سے علیہ رحمت نے اس کے لیے اللہ کے بارگاہ میں دعا فرمائی، ان کی دعا اللہ پاک نے مستجاب فرمائی، اور اس نائی بابا کے جتنے بھی لوہے کے استرے تھے وہ اللہ کے فضل و کرم اور عنایت سے سارے سونے کے بن گئے۔ اس نائی بابا نے، اور بابا جی صاحب علیہ رحمت کا ان کو حکم تھا کہ بیٹا ایک مسجد ضرور بنانا۔ اس نائی بابا نے شہر میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اسے لوگ نائی مسجد کہتے تھے، اور آج وہ نائی مسجد مسجد قاسم علی خان کے نام پر مشہور ہے۔ حضرت میاں عمر چمکنی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی مشہور اور معروف روحانی شخصیت ہیں۔ حضرت سیدنا حضرت جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں۔ میاں عمر صاحب علیہ رحمت کو روحانی فیض حضرت شیخ جنید پشوری رحمۃ اللہ علیہ نے عطا فرمایا، ان کو غوثیت کے مرتبے پر فائز فرمایا، اور الحمدللہ جو طریقت کا سلسلہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم مبارک سے شروع ہو کر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سلسلہ بسلسلہ حضرت سیدنا غوث الاعظم دستگیر پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ سلسلہ کڑی بکڑی حضرت شیخ جنید پشوری رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ اسی طرح ان سے یہ فیض حضرت سیدنا محمد صدیق رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت سیدنا حافظ محمد عمرزئی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے حضرت سیدنا شاہ شعیب توڈیر رحمۃ اللہ علیہ، اور ان سے غوث الزمان حضرت سیدنا عبد الغفور صاحب سوات سید الشریف رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ حضرت سیدنا عبد الغفور صاحب علیہ رحمت کے ہزاروں خلفاء اور لاکھوں مریدین ہیں، اور ان میں سے اول نمبر پر حضرت سیدنا عبد الوہاب بابا جی رحمۃ اللہ علیہ جو مانکی شریف کے پہلے بزرگ ہیں، مشر غوث علیہ رحمت کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ ان کے پہلے خلیفہ، اور یہ سلسلہ الحمدللہ اس وقت تک جاری ہے، اور تا قیامت تک یہ سلسلہ انشاءاللہ سلاسل جاری رہے گا۔ بابا جی صاحب علیہ رحمت سن 1162 ہجری میں، یعنی 1742 عیسوی میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ پاک ان اولیاء کرام کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی روحانی فیوز اور برکات سے ہم سب اہل سنت والجماعت کو مستفید فرمائیں۔ ایک حدیث پاک میں اس تذکرے کی مناسبت سے آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں۔
حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ قبرستان کی طرف جاؤ، قبرستان کی طرف سے گزر ہو، تو ان اہل قبور کو اس طرح کہو، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہوا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر حکم، ہر حدیث شریف یہ قیامت تک جو ہے نافذ العمل ہے۔ تو جب انہوں نے فرمایا کہ اہل قبور کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، تو یہ سلام تو زندوں پر ڈالا جاتا ہے، جسے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے السلام علیکم، دوسرا مسلمان اس کے جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام۔ اسی طرح اہل قبور جو ہیں، مردے جو ہیں، یہ بھی اس سلام کا جواب دیتے ہیں، لیکن ہم آپ نہیں سنتے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن اپنے والدین کی قبروں پر جایا کرو، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا آپ وہاں پر جائیں گے، ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے اور دعا کریں گے، اللہ پاک اس حاضری کی وجہ سے جو ہے آپ کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آج کل یہ ایک عجیب بات چل رہی ہے، وہابیت کا دور ہے، نجدیت کا دور ہے۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے کہ یہ مزارات جو ہیں یہ شرک کے اڈے ہیں اور یہ بدعت کے اڈے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسا ہے کہ بزرگ کتابیں بری پڑھی ہیں، علماء دیوبند کے اکابرین کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صاحب مزارات کی طرف جائیں، قبرستان پہ جائیں، اور جب حضرت مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی قبر پر جائیں تو قبلے کی طرف پیٹ کر کے، قبلے کی طرف پشت کر کے، اور صاحب مزار کے جو ہے اپنا سینے کی طرف کھڑے ہو کر اس کے چہرے کی طرف اپنے چہرے کو جو ہے سامنے کر کے، اور آپ جو ہے وہاں پر تلاوت کریں اور پھر دعا کریں۔ تو ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے کہ جو ہے یہاں پر مزارات کی طرف لوگ آتے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی بندہ بدعتی ہو جاتا ہے، کوئی مشرک ہو جاتا ہے۔ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہوا ہے 1500 سال پہلے کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا گمان نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ نبی آخر الزمان حضرت سیدنا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے اپنی امت سے شرک کا گمان نہیں ہے۔ تو یہ تو تا قیامت الحمدللہ یہ مہر لگ گئی ہے کہ امت محمدیہ جو ہے یہ مشرک نہیں ہو سکتی۔ مگر مزارات پر کوئی آئے تو وہ یہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، جس طرح قرآن پاک میں ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو یہاں پر جو بھی آتا ہے وہ ایسے ہی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ان بزرگ کے وسیلے سے یا اللہ ہمیں رزق عطا فرما، یا اللہ ان بزرگوں کے وسیلے سے یا اللہ ہمیں صحت عطا فرما، یا اللہ ان بزرگوں کے وسیلے سے ہمیں دینی دنیاوی خوشیاں نصیب فرما، تمام امت کو اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ اے بابا جی تم مجھے اولاد دو، تم مجھے رزق دو۔